دیا، بس چند لمحوں کی آپ کو زحمت ہے، واردات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات میں بغیر کسی شرط کے کوئی اس کے اندر خاص شرط موجود نہیں ہے، اور ایمان ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ خطاب ہے اللہ کا، کائنات کا خالق ایمان والوں کے ساتھ۔ ایک نقطہ عرض کر دوں کہ ہمیں اپنے شرط کا اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم اللہ کے نزدیک مومن ہیں، اللہ مومن کہہ کے پکار رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اور اس میں کوئی شرط نہیں لگا رہا کہ یہ ہو تو آپ ایسا کرو، ایسی بات ان کے اندر پائی جائے تو آپ ایسا کرو۔ بہت سادگی سے بہت صاف واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر ساتھ میں ہی ارشاد فرمایا جہاں اللہ کی اطاعت ہے، جہاں رسول کی اطاعت ہے، کہ تم صاحب حاکم جو ہیں، آپ کے صاحب حکومت جو ہیں، آپ ان کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کے ساتھ، رسول کی اطاعت کے ساتھ، اولی الامر ان کو کہا کہ جن کے پاس حکومت کی باغ ڈور ہے آپ ان کی اطاعت بھی کرو۔ تینوں میں کوئی شرط نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے اللہ کی اطاعت قابل فہم ہے کہ اللہ تو ایسی ہستی ہے کہ اس کے اندر شرط ہونی نہیں چاہیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور رسول اللہ کا رسول ہے، اور پھر ہمیں تو اس کی امت ہونے کا شرف ہے، 1,24,000 نبیوں کا سلطان نبی ہے، کہ اس کی اطاعت میں بھی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو اولی الامر کا ذکر ہے، اور اس میں بھی شرط کوئی نہیں ہے، جیسے اللہ کی اطاعت میں شرط نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں شرط نہیں ہے، اور اولی الامر کی اطاعت میں بھی اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ جبکہ ہم جو اولی الامر اب ہمارے سامنے ہیں، جو لوگ حکومت میں ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جو تخت پہ بیٹھے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے مظالم بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی ناانصافیاں بھی دیکھ رہے ہیں، پھر پروردگار عالم ہم ان کی بھی اسی بغیر کسی شرط کے اطاعت کریں جو تیرا حکم ہے۔ یقیناً جناب جابر یہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے، یہ معرفت رکھتے تھے کہ ان اولی الامر سے مراد یہ حکومت والے لوگ نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہاں تک تو سمجھ آئی، اطیع اللہ کی بھی آ گئی مجھے، اور اطیع الرسول آپ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور پھر اللہ کی ذات کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ جو اولی الامر ہیں جو تخت پہ بیٹھے ہیں، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو کیا اللہ کا مراد یہ ہے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کی ہے؟ تو یہ دہلیز پیغمبر سے جو جواب آیا ہے وہ آپ کے خدمت میں عرض کر کے کہ اولی الامر کون ہیں، اللہ کا رسول کن ہے، اولی الامر کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے جابر، میرے بعد جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اولی الامر میرا بھائی علی ہے، علی کی اطاعت کی جائے۔ علی کے بعد میرے دونوں بیٹوں کی، حسن اور حسین کی اطاعت کی جائے۔ حسن اور حسین کی اطاعت کے بعد ابھی امام زین العابدین تشریف نہیں لائے ہیں، اور جابر کو اللہ کا رسول جواب دے رہا ہے کہ میرے حسین کے بعد، میرے حسین کے بیٹے علی ابن الحسین زین العابدین جس کا لقب ہوگا اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی جناب زین العابدین کے تشریف لانے سے پہلے رسول اللہ جو ہیں یہ نام بتا کے جابر کو گئے، جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ نام بتا کے گئے کہ میرا بیٹا ایک زین العابدین آئے گا۔ پھر فرمایا کہ زین العابدین کے بعد اللہ جب اس کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا لیکن وہ باقر کے نام سے معروف ہوگا، پھر اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر کہا کہ جابر، یہاں آپ یقین کیجئے میں رات کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو میرے آنسو نکل آئے کہ اللہ کا نبی جابر ابن عبداللہ الانصاری سے یہ کہہ رہے تھے کہ جابر تم کتنے خوش قسمت ہو، جابر تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ تمہیں اتنی لمبی عمر عطا کرے گا کہ تم میرے بیٹے باقر سے ملو گے، اور جب تم میرے بیٹے باقر سے ملو گے تو تم میرا سلام میرے بیٹے باقر کو دینا۔
اس کے بعد جابر کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی تھی. میں بات کا خلاصہ کروں کہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتے تھے دیوانہ وار اور پکارتے تھے کہ باقر آپ کہاں ہیں، باقر آپ کہاں ہیں، اے فرزند رسول آپ کہاں ہیں. لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے، بھلا باقر تو ہے ہی کوئی نہیں، باقر کون ہے جس کو یہ پکارتا. پھر وہ گھڑی آ گئی کہ جب جناب باقر کی جناب عبداللہ ابن انصاری جو ہیں ان کے فرزند کو جابر کو ان کی زیارت ہوئی. اور جب جابر نے دیکھا تو جناب باقر نے بولا کہ جناب جابر سے ملاقات کی. جناب باقر نے بلایا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے. کہا آپ جس کا انتظار کر رہے تھے میں وہ باقر ہوں. آپ نے جب بیٹھتے ہوئے دیکھا اور جب ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو پھر جناب جابر جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اگر تکلیف محسوس نہ کریں تو آپ 2 قدم ذرا آگے چل کے آتے ہیں میری طرف. جب آگے چل کے جناب باقر آئے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ اگر تکلیف محسوس نہ کریں تو اتنا ہی ذرا پیچھے چند قدم چل کے جاتے ہیں. جب پیچھے چل کے گئے تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ آپ تو شبیہ پیغمبر ہیں، آپ چلتے بھی محمد کی طرح ہیں، آپ بیٹھتے بھی محمد کی طرح ہیں اور آپ کھڑے بھی محمد کی طرح ہوتے. جب یہ کہا تو اب جناب باقر میں نہیں کہتا کوئی فتویٰ تو میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. تو جناب باقر نے جناب جابر سے کہا، حضرت امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو پھر میرے جد محمد نے رسول اللہ نے میرے لیے آپ کو ایک امانت مل دی تھی جو آپ نے ابھی تک پہنچائی نہیں ہے. انہوں نے میرے لیے سلام بھیجے تھے. تو جناب جابر تعظیم قدر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی جد رسول اللہ نے آپ پر سلام بھیجا. یہاں پہنچ کے اسی طرح رسول اللہ بتاتے گئے کہ باقر کے بعد جعفر صادق ہوں گے، پھر مہدی برحق تک کہ یہ اولی الامر ہیں اور ان کی اطاعت جو ہے میری امت کے لوگوں پر واجب ہے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام ایک اور سلوات دیا فرمائیے. اصفہان کا ایک مومن تھا، اصفہان کا شیعہ، وہ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا قائل نہیں تھا، بعد میں قائل ہو گیا. اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو امام کو مانتے نہیں تھے، آپ نے کیا ایسی بات دیکھی جو آپ امام کی امامت کے قائل ہوئے؟ اس نے کہا میں کچھ پیچیدہ مسائل لے کے ایک وفد کے ساتھ بادشاہ وقت کے پاس گیا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں کو میں نے اتنا خوف زدہ دیکھا، اتنا خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، لوگ پریشان حال تھے. میں نے جب لوگوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے تو ان لوگوں نے بتایا کہ ابھی ایک علوی سید جو ہے اس کو دربار میں پیش کیا جانے والا ہے اور امکان یہ ہے کہ ان کو بادشاہ جو ہے وہ قتل کر دے گا. اس وجہ سے لوگوں میں خوف پھیلا ہوا. یہ کہتا ہے اپنا کام کروانے کے بعد لوگ تو واپس چلے گئے لیکن میں وہاں رک گیا کہ میں بھی اس علوی سید کی زیارت بھی کروں اور دیکھوں بھی صحیح کہ ان کو قتل کیوں کیا جاتا ہے، اگر قتل کیا جاتا ہے تو کس انداز میں قتل کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں لوگوں کا ہجوم دربار کے باہر بڑھتا جا رہا تھا. لوگ 2 رو بنا کے قطاریں لائنیں بنا کے کھڑے تھے دربار کے باہر، دور تک تا حد نگاہ مجمع تھا. میں بھی ان کے اندر کھڑا تھا. میں نے دور سے دیکھا کہ ایک سواری کے اوپر ایک نورانی چہرے والا نوجوان وہ سوار ہو کے دربار کی طرف آ رہا ہے. لوگوں کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمے ہوئے ہیں لیکن اس کی نگاہیں جو ہیں اپنی سواری کی گردن کے اوپر جمی ہوئی ہیں. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا. جب میں نے اس کے چہرے کا نور دیکھا، یہ اصفہان کا رہنے والا شخص کہتا ہے جب میں نے اس کا نور دیکھا چہرے کے اوپر اور اس کی جلالت دیکھی تو میرے دل سے ایک آواز نکلی کہ پروردگار اس ہستی کو، یہ جو بھی ہے، اس کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما، اس کی جان کی محافظت فرما، اس کے مال کی محافظت فرما. یہ کہتے ہیں میں نے یہ دل سے میرے دعا نکلی، میرے لبوں پہ نہیں آئی، میری زبان سے جاری نہیں ہوئی، یہ میرے دل کی صدا تھی.
اور میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا، جیسے ہی وہ میرے قریب اس کی سواری پہنچی، وہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے عبد خدا، خدا تمہارا بھلا کرے کہ تو نے میرے لیے دعائے خیر فرمائی، تم نے میرے لیے دعائے خیر کی ہے، اللہ تجھے اولاد کثیر عطا فرمائے، اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تجھے طول عمر عطا فرمائے۔ یہ دعا دے کے امام آگے بڑھے اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو میرے دل کی صدا کو جانتا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام امام علی نقی ہے، یہی وہ علوی سید ہے جو دربار میں حاضری کے لیے جس کو بلایا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ سنا کے کہتا ہے کہ میں ان کی امامت کا قائل ہوا ان کی اس عظمت کو دیکھ کے۔ جناب ہاشم جعفری، یہ جناب جعفر کے رشتہ داروں میں سے، ان کی اولاد میں سے چلے آتے تھے، جعفر طیار کی۔ اور جب 10ویں امام کا دور آئے، 10ویں امام کے دور میں تھے، امام علی نقی علیہ السلام کے دولت سرا پہ حاضر ہوئے۔ ایک سلوات ہے میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سائل ہے جس کا تعلق ہندوستان سے ہے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہے اور امام اس سے ہندی میں گفتگو کر رہے ہیں، ہندی زبان میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بہت حیران ہوا کہ امام تو ہندی ایسے بول رہے ہیں جیسے امام کی مادری زبان ہو، یعنی اور کوئی زبان ہم نے سنی ہو یا نہ سنی ہو کہ کسی امام نے بولی ہے، تو امام علی نقی علیہ السلام بہرحال یہ مستند روایت ہے کہ ہندی میں بات کر رہے ہیں۔ میرے دل کے اندر بہت حیرت اور تعجب جب ہوا تو امام مجھے بولا کہ کہتے ہیں کہ ہاشم ذرا میرے قریب آؤ، گھر سے باہر جاؤ اور چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے لے آؤ۔ میں حیران ہوا کہ پتھروں کا کیا کرنا ہے، امام کا حکم تھا، میں باہر گیا، چھوٹے چھوٹے کنکر میں اٹھا کے لے آیا۔ امام نے ان کنکر کے اوپر، پتھروں کے اوپر اپنا تھوڑا تھوڑا لعاب لگا دیا 2-3 پتھروں پہ، اور میرے حوالے کر کے کہتے ہیں کہ ہاشم یہ چوس لو۔ امام کے حکم کے مطابق میں نے چند پتھر جو ہیں ان کو منہ میں رکھا اور چوس لیا۔ کہتے جیسے ہی میں نے چوسا تو میرے سینے کے اندر مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مجھے 70 زبانوں پہ عبور حاصل۔ امام نے کہا اب تو تمہاری حیرت ختم ہوئی نا، کہ یہ تو ہمارے لعاب کا اثر ہے، ہمارے خون کا کیا اثر ہوگا، یہ تو پتھر کے اوپر لگا ہوا لعاب، اور وہ بھی 10ویں امام کا۔ ہاشم نے چوسا اور 70 زبانوں میں عبور حاصل ہو گیا۔ اس کے علم کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے جس نے رسالت کی زبان کو چوسا ہو۔ آپ کی زحمت ایک جملہ یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ رجب کا آغاز ہو چکا، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے، اور ایک فضیلت احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن 10ویں امام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد اگر کسی امام معصوم سے ہمیں سب سے زیادہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں تو وہ امام علی نقی علیہ السلام۔ 40 طویل دعائیں ہیں جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہم تک آئی۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے اندر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس مہینے کے آغاز میں، اس مہینے کے وسط میں اور اس مہینے کے آخر میں رجب کے غسل کی نیت سے جو بھی میرا امتی، جو بھی مومن، جو بھی علی کا نوکر غسل کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بس عزاداروں، یہ ایسے مظلوم امام تھے، 16 سال تو مدینے میں رہے تقریباً،
تاریخ کے اندر ہے کہ 16 سال مدینے میں رہے، لیکن مدینے کے اندر جو 16 سال گزارے وہ بھی انتہائی اذیت کے ساتھ ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ 16 سال کے بعد امام کو سامرا لے گئے، اور جب سامرا لے کر گئے تو اس لیے لے کر گئے تھے بہت معافی سعادات سے مانگ کے کہ ان کی جتنی اہانت ہو سکے گی ہم کریں گے۔ میں چند جملے عرض کر پاؤں گا کہ دیوار کے ساتھ امام کو اطلاع دیے بغیر امام کے گھر کی دیوار کے ساتھ سیڑھی لگاتے تھے اور گھر کی دیوار پھلانگ جاتے تھے۔ امام کبھی مصلی عبادت پہ ہوتے بس رو رو کے کہتے تھے کہ مجھے اپنی مستورات کو تو پردے میں بٹھانے دو، مجھے اپنے پردہ داروں کو تو سنبھالنے دو۔ رات ہوتا دن ہوتا جب ان کا دل چاہتا تھا نا امام کو دربار میں بلا لیتے تھے اور توہین کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں، امام کو بلایا، جب دربار میں بلایا گیا تو بلایا اسی لیے گیا تھا کہ دربار کا ماحول انتہائی غلیظ تھا، لوگ بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، ان شرابیوں کے درمیان لا کے 10ویں امام کو کھڑا کر دیا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ امام کی حالت کیا ہو۔ لیکن میں یہ عرض کروں آپ کی وسعت سے اپنے 10ویں امام کی بارگاہ میں کہ مولا آپ شرابیوں کے درمیان کھڑے تھے، لیکن آپ مرد تھے، لیکن آپ کی جدہ زینب شرابیوں کے دربار میں کھڑی تھی اور ان کے سر پہ تو چادر بھی موجود نہیں تھی۔ بس سزاداروں جب چاہتے آپ کے امام کو بلاتے، دربار کے اندر اہانت کرتے، توہین کرتے۔ امام کو ایک بار بلایا، امام کے گھر میں بغیر اجازت کے جب داخل ہوئے، امام مصلی عبادت پر موجود تھے، گرفتار کر کے اور توہین کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، تعزیانے برساتے ہوئے امام کو دربار میں لے گئے۔ ظالم کے سامنے جب کھڑا کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ تلوار جب اثر نہیں کر رہی تھی، تلوار جب اٹھ نہیں رہی تھی تو پھر امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ ایک جملے کی آپ سے اجازت، آپ کی عبادت ہوگی، آپ اگلی صف میں جا کے بیٹھ کے جی بھر کی عبادت کیجیے گا، اللہ کی ذات آپ کے آنسوؤں کو عبادت شمار فرمائے۔ یہ عزاخانہ ہمیشہ سلامت رہے، اس عزاخانے کے بانی بھائی جان کی قبر پہ اللہ عالم برزخ کی نعمتوں کو نازل فرمائے۔ امام کو زہر کے ساتھ شہید کیا گیا۔ غربت کے عالم میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بابا جان کو غسل دیا، کفن دیا، ان کی نماز جنازہ ادا کروائی۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں، میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھتا رہتا ہوں کہ جب بھی کسی امام کی شہادت ہوئی نہ ہوئی، معصوم امام نے غسل دیا، معصوم امام نے کفن دیا، معصوم امام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہتا ہوں جتنا بھی غربت کا عالم تھا، اے میرے 10ویں آقا، اے میرے سید و سردار، آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے نے پڑھایا، آپ کو غسل اور کفن بھی دیا گیا۔ مومنین ایک جملے کی اجازت آپ سے چاہوں گا، میں آقا شوستری کی ایک کتاب میں روایت پڑھ رہا تھا، آقا شوستری ایک بحث میں پڑھ رہے، مکالمہ تھا کسی کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ جب شہید جو ہے اس کے لیے غسل بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کفن بھی ضروری نہیں ہے، اسی لباس کے اندر دفن کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ اپنے امام زین العابدین علی اکبر کے بابا جان پہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا شوستری اس کو جواب دے رہے تھے، ایران کے مشہور عالم ہیں، کہتے ہیں کہ جب حسین روانہ ہوئے نا خیمے سے تو اپنی بہن سے بہت پوشیدہ اور پرانا لباس لیا تھا، اس پرانے لباس کا حسین ابن علی نے زینب عالیہ کے سامنے بیٹھ کے اس اپنے پرانے قمیض کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آقا شوستری کہتے ہیں یہ امت کیسی نادان تھی
کہ حسین کے جسم پر وہ پرانا لباس بھی نہیں رہنے دیا۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار عالم اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دے۔ پاک پروردگار جتنے عزادار حاضر ہیں، پاک پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ جہاں جہاں بھی ذکر حسین جاری ہے ان عزاخانوں پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ پاک پروردگار اس سلسلے کو، اس پاکیزہ اور مقدس سنت نبوی کو، ذکر حسین کی جو سنت ہے پاک پروردگار، اس کو ہمیں اپنی اولادوں کو صدقے کر کے، قربان کر کے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اس پاک مہینے کا صدقہ ہمیں حقیقی معنوں میں شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم جب محشر کے میدان میں حاضر ہوں تو ہمارے سید و سردار علی المرتضیٰ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ وہ میرے نوکر اور میرے غلام آ رہے ہیں، ان کو میرے قریب کر دیا جائے۔ پاک پروردگار سب دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے وعدے کے مطابق زمانے کے حقیقی حاکم کے ظہور میں تاکید فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساحات وفی کل ساحہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وقینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ماتم حسین سفر یتیمی دے بابا میں بہوں زخمیاں تیندا سینہ میں کو نہیں ملدا ودھی مٹیاں تے سمدیاں میں کو کھڑ بنج بابا نال اپنے ایسے زندگی تو تھک پئیاں میرے وانگ یتیم نہ کوئی ہووے میرے وانگ یتیم نہ کوئی ہووے اے روز دعا منگ دیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیا اوہ یہ لکھے ہوئے پر میں نے
تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گیا خود تو پہلا پرسا پکے درویشے میں کچھ مرتے خود تو پہلا پرسا پکے درویشے میں کچھ مرتے انج ظالم ہاتھ جایا انج ظالم ہاتھ جایا او میں خاک تے چڑھ پیا تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبتا جد داخلہ ہویا شام دے وچ آئی بھیڑ بازاری لوکاں دی جد داخلہ ہویا شام دے وچ آئی بھیڑ بازاری لوکاں دی پھپھیا دے ترن کتے پھپھیا دے ترن کتے او میرا منگنی رکھا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گیا اشارہ کوئی دینا انج گزرے بے سر بابے دے لاش کوئی دین انج گزرے بے سر بابے دی لاش جب میں رسیا باگے جب میں رسیا باگے او تیری لاش تو گزرے تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گیا حسین یا 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 محمد محمد السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا باعث الخدا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا طہ و یاسین السلام علیکہ یا سید المرسلین السلام علیکم جميع شہداء جنت البقیع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین ابن سید الوصیین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا مولا یا والا انصار المستشہدین معاذ جمیل السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس علیہ السلام السلام علیکہ یا امام علی نبی علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس السلام علیکہ یا الہ مکتوم بعرض توس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والظفار فی یوم الجزا السلام علیکہ یا علی بن موسیٰ العراض بالقدر والقضاء روحی و جسمی لک الفدا السلام علیکہ کریمہ اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا اپنا یا مولا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکم یا شریف القرآن و خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الامام و امام الانس والجان السلام علیکم یا عین القیام و سفینۃ النجات
السلام علیکم یا قوم الکفر والطغیان والضعف والظلم والقرآن عجل اللہ تعالیٰ فرج اللہ تعالیٰ مخرج الظهور وجعلنا من اوانک وانصارک ومن شیعتک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد حاضری کر کے جائیں نیاز لے کے جائیں مومنین 294 ایچ میں اتوار والے دن بعد نماز مغرب میں قدم کشائی وہ بھی تمام مومنین سے شرکت کی صدا ہے بیگم بھائی والی گلی میں 294 ایچ میں یہ 15 رجب کو شیخ علی حیدر صاحب کے گھر 15 رجب کو شام مغرب کے بعد ہے جی مغرب کے بعد 7 بجے 8 بجے نماز پڑھیں گے 15 رجب کو شام 7 بجے روز بدھ 322 ایچ پر نہیں یار نہیں ہے